پاپ سنگر آپ جانتے ہیں، اور جو ناچ کے گاتے ہیں، ہمارے یہاں بھی پیدا ہو گئے، عورتیں بھی اور مرد بھی ناچ کے اچھل کود کے بیکار قسم کی اچھل کود، ناچتے جاتے ہیں گاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ہلتے تو میرا حال سارا ہی ہے، لیکن یہ پاپ سنگر باقاعدہ ناچتے گاتے ہوئے۔ مجھے کسی مولوی نے مسلمان نہیں کیا، کسی نے مجھے قرآن دیا، میں نے وہ پڑھا اور اس نے مجھے مسلمان کیا، قرآن نے، اس کی تاثیر نے۔ تو نام کیوں رکھا؟ اس نے کہا کہ بہت سی صورتیں، سارا قرآن مجھے اچھا لگا، سورہ یوسف مجھے بڑی اچھی لگی، تو اس لیے میں نے اپنا نام یوسف رکھا۔ فرانس کا ایک مشہور ڈاکٹر تھا، پچھلے کچھ عرصہ پہلے فوت ہوا ہے، اس کا نام تھا مورس بکائی۔ کچھ سال پہلے میں انگلینڈ گیا تو وہاں پتہ چلا کہ اس نے فرانسیسی زبان میں، فرینچ میں ظاہر ہے، کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے دا بائبل، دا قرآن اینڈ سائنس۔ بائبل یعنی انجیل، اور یہ انجیل خالی انجیل کو نہیں کہتے بائبل، اس میں پرانا عہد نامہ نہیں، تورات اور انجیل کو ملا کے کہتے ہیں بائبل، قرآن اور سائنس۔ اس میں اس نے کیا کیا ہے، اس نے کو بے شمار، میرا حال ہے کو 150-200 کے قریب مثالیں دی ہیں، اور بتایا ہے کہ موجودہ جو علوم ہیں، موجودہ جو علم ہے یا سائنس ہے یا موجودہ علوم ہیں، ان کے مطابق اس نے کہا کہ ہماری بائبل میں بہت سی غلطیاں ہیں، بہت سے تضاد ہیں، ایک جگہ کچھ ہے دوسری جگہ کچھ ہے۔ اور قرآن نے جس نے دعویٰ کیا ہے کہ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ غیر اللہ، اگر یہ کتاب اللہ کی طرف سے نہ ہوتی تو اس میں تضادات ہوتے، کہیں کوئی بات کسی اور طرح کہی گئی ہے، دوسری جگہ کوئی اور بات کہی گئی ہے، اس کے مخالف کہی گئی ہے، اس کے متضاد کہی گئی ہے، ایسا نہیں ہے اس میں۔ تو اس نے اپنی کتاب، اپنی دینی کتاب بائبل کے تضادات، غلطیاں موجودہ علوم کی روشنی میں واضح کی، کئی اس کی مثالیں دیں، اور کہا کہ قرآن میں ایسی کوئی غلطی نہیں ہے، اس کی بھی اس نے مثالیں دیں کہ موجودہ سائنس یا علوم کے مطابق قرآن کی یہ بات بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ تو میں وہ کتاب دیکھ کر، انگریزی ترجمہ اس کا دیکھا، ایسے تھوڑی سی فرانسیسی زبان شروع میں کالج کے زمانے میں نے پڑھی تھی، لیکن اتنی نہیں ہے، تو وہ انگریزی ترجمہ دیکھا تو میں خوش بھی ہوا اور حیران بھی ہوا۔ خوش ہوا کہ اس نے قرآن کی اتنی تعریف کی ہے اور اسے غلطیوں سے پاک قرار دیا ہے، اور حیران اس بات پہ ہوا کہ یہ سب کچھ لکھ کے وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا۔ خیر میں واپس آ گیا۔ واپس آنے کے کچھ عرصہ بعد نوائے وقت اخبار میں ایک چھوٹی سی خبر ایک کونے میں لگی ہوئی میں نے دیکھی، پھر مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ اس میں لکھا تھا کہ فرانس کا مشہور ڈاکٹر مورس بکائی مسلمان ہو گیا ہے۔ اب اس کے کچھ اور عرصے، کچھ مزید عرصے کے بعد میں نے اس کا انٹرویو پڑھا ہے کسی جگہ، اس سے پوچھا گیا بھائی تو مسلمان کیسے ہوا؟ تو اس نے بتایا کہ میں سرجن ہوں، ڈاکٹر ہوں، اور بڑے بڑے لوگ میرے پاس مشورے کے لیے آتے ہیں ملک سے باہر، فرانس سے باہر کے بھی۔ ان آنے والوں میں اس نے کہا کہ سعودی عرب کے شاہ فیصل بھی تھے جو میرے پاس ہر سال آتے تھے چیک ان کے لیے، معائنے کے لیے۔ تو ان سے میری کچھ بے تکلفی بھی ہو گئی تھی، تو میں نے ایک دن انہوں نے کہا کہ جناب بادشاہ سلامت، آپ لوگوں نے، مسلمانوں نے یہ قرآن کا بڑا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے اور عظیم ہے اور فلاں ہے اور بے مثال ہے اور فلاں، تو میں پڑھتا ہوں، مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ ایک بات یہاں سے شروع ہوئی ہے پھر کہیں اور نکل گئی ہے، پھر کہیں اور نکل گئی ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتا یہ کیا طریقہ ہے۔ تو انہوں نے بڑے تحمل سے بات سنی اور کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ آپ نے اس کا ترجمہ پڑھا ہے یا اصل زبان میں عربی میں اسے پڑھا؟ اس
اس کا میں تو عربی نہیں جانتا، میں تو فرانسیسی ترجمہ میں نے اس کا پڑھا۔ تو اس نے کہا کہ آپ پڑھے لکھے ہیں اور قرآن کی عربی آسان عربی ہے، یہ مولانا بتا رہے تھے نا قاری صاحب کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن کی عربی آسان عربی ہے۔ تو آپ تھوڑی کوشش کریں، کوئی ٹیوٹر رکھیں، کوئی استاد رکھیں اور تھوڑی عربی سیکھ لیں، پھر قرآن کو پڑھیں۔ اگلے سال میں آؤں گا، پھر میں آپ سے بات کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا۔ ٹیوٹر رکھا، استاد رکھا، عربی پڑھی، قرآن پڑھا۔ تو کہتے ہیں اگلے سال وہ پھر آئے تو انہوں نے خود ہی بات شروع کی۔ انہوں نے کہا ہاں جی ڈاکٹر صاحب پڑھی عربی؟ انہوں نے کہا جی پڑھی۔ پڑھا قرآن؟ انہوں نے کہا پڑھا۔ کریں بات، کیا آپ کا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا جی براہ راست جب عربی میں پڑھا تو اس کی فصاحت، بلاغت، تاثیر ہی ایسی ہے، اس نے میرا دل کھینچ لیا، اب میرا کوئی اعتراض نہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہ اسلام کی طرف آیا اور بالآخر اسلام قبول کیا۔ اللہ اس کی مغفرت فرمائے، درجہ عطا فرمائے۔ دوسری مثال حالیہ دور میں یا موجودہ دور میں، انگلینڈ کا، یو کے یا برطانیہ کا ایک پاپ سنگر تھا۔ پاپ سنگر آپ جانتے ہیں، اور جو ناچ کے گاتے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ پیدا ہو گئے، عورتیں بھی اور مرد بھی ناچ کے، اچھل کود کے، بیکار قسم کی اچھل کود، ناچتے جاتے ہیں، گاتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ہلتے تو میرا حال سارا ہی ہے، لیکن یہ پاپ سنگر باقاعدہ ناچتے گاتے ہوئے۔ تو پاپ سنگر تھا، اس کا نام تھا کیٹ سٹیونز۔ ان کے دو نام ہوتے ہیں، ایک ان کا پرسنل نیم ہوتا ہے، اپنا ذاتی نام، ایک ان کا فیملی نیم ہوتا ہے جسے سر نیم بھی کہتے ہیں، خاندانی نام، وہ باپ دادا سے چلا آ رہا ہے وہی نام، وہ دوسرا حصہ نام کا باپ دادا سے وہی چلا آتا ہے، ایک اپنا ذاتی نام ہوتا ہے۔ کیٹ سٹیونز، سٹیونز اس کا فیملی نیم تھا۔ اب اس کا نام ہے یوسف اسلام۔ یوسف اسلام اب تک ہے زندہ میرے خیال میں، اور فلاحی کام اب کرتا ہے، مسلمان بھی ہے، فلاحی کام، وہ پاپ سنگنگ بھی اس نے چھوڑ دی اور فلاحی کام کرتا ہے۔ مطلب یہ کہیں کوئی سیلاب آیا، کوئی زلزلہ آیا، کوئی مسلمانوں کو، مسلمان ملکوں میں کہیں کوئی مدد امداد کی ضرورت ہے تو وہ فنڈ وغیرہ اکٹھا کر کے کچھ اپنی طرف سے ڈال کے وہ یہ کام کرتا ہے، ریلیف کا کام جسے کہتے ہیں۔ تو وہ مسلمان ہوا اسی طریقے سے، طریقہ بھی آپ کو ابھی بتاؤں گا میں، اور اس نے اپنا نام رکھا یوسف اسلام۔ تو اس کا بھی میں نے ایک انٹرویو پڑھا، اسے پوچھا گیا کہ بھائی آپ مسلمان کیسے ہوئے، اور دوسرا سوال یہ تھا کہ آپ نے یہ نام کیوں پسند کیا، یوسف نام پسند کیا اور ساتھ اس کے اسلام جوڑا ہے نام کے طور پہ، یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا بات یہ ہے کہ مجھے کسی مولوی نے مسلمان نہیں کیا، میں نے، کسی نے مجھے قرآن دیا، میں نے وہ پڑھا اور اس نے مجھے مسلمان کیا، قرآن نے، اس کی تاثیر نے۔ تو نام کیوں رکھا؟ اس نے کہا کہ بہت سی صورتیں، سارا قرآن مجھے اچھا لگا، سورہ یوسف مجھے بڑی اچھی لگی، تو اس لیے میں نے اپنا نام یوسف رکھا۔ تو اس کے ساتھ اسلام کیوں جوڑا؟ اس نے کہا کہ پہلے میری فیملی تھی سٹیون، اب میری فیملی ہے اسلام، اب میری فیملی اسلام ہے، مسلمان میری فیملی ہے۔ یہ وہی بات ہے جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی تھی ایک دفعہ۔ انہوں نے کہا کیا تیرا حسب نسب ہے بھائی؟ یہاں تو عرب میں تو حسب نسب کی بات ہوتی ہے، خاندان کی بات ہوتی ہے، تیرا خاندان کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ انا ابن اسلام، میں اسلام کا بیٹا ہوں، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ تو یہی بات اس نے یوسف اسلام نے کہی کہ میں نے اپنے لیے یوسف نام پسند کیا اور اسلام اس کے ساتھ لگایا، کیونکہ اب میری فیملی، میرا خاندان اسلام ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ تو یہ سب کیا ہے؟ وہی بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ قرآن کی تاثیر آج بھی اسی طرح ہے۔ ہمیں تھوڑے سے اپنے کان اور تھوڑے سے اپنے دل کے پٹ اور در و دیوار کے بعد اس کے تھوڑے سے کھولنے پڑتے ہیں، تھوڑے سے کھولیں، اس کی طرف متوجہ ہوں
تو آج بھی اس کی تاثیر دلوں کو کھینچنے والی اور دلوں کو ہدایت کے راستے پہ لانے والی ہے۔ آج بھی یہ اسی طرح مؤثر ہے جس طرح یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تاثیر رکھتا تھا۔ صرف اس کی طرف توجہ کرنے، رجوع کرنے، اس کو تھوڑا سا اپنا آپ حوالے کرنے کی ضرورت ہے، اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اس کو اپنا سچا رہنما ماننے کی ضرورت ہے اور اس کی عظمت کو تسلیم کرنے والی بات ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ یقیناً اللہ کی توفیق سے یہ ہمیں ہدایت کے، اسلام کے، ایمان کے راستے پر لے کر آتا ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں کہا کہ یہ نور ہے اور کتاب مبین ہے، یہ نور ہے، روشنی ہے اور عظیم کتاب ہے۔ اس سے ایسی کتاب ہے جس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی، ایسی کتاب ہے جو ایک زندہ معجزہ ہے، ایسی کتاب ہے جس کی بے پناہ تاثیر ہر زمانے میں محسوس کی گئی ہے، اور ایسی کتاب ہے جس کی کوئی نقل نہیں کر سکا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔